ناول غازی، قسط نمبر 20۔ ذکر وادی لیپا کا ہو رہا تھا۔ کنٹرول لائن کے نقشے میں وادی لیپا بھارت کے پاس چلی گئی تھی۔ اس سیکٹر کا پاکستانی کمانڈر کا ایک نڈر اور سربراہ پاکستانی بریگیڈیئر تھا۔ وادی لیپا تو بھارت کو دے دی گئی، لیکن یہاں یہی بات بریگیڈیئر کے دماغ میں فٹ نہ بیٹھ سکی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی تیاری جاری رکھی اور ایک رات اپنے پورے بریگیڈ کے طاقت سے وادی لیپا پر حملہ کر دیا۔ بھارتی جنرل کا اپنے بریگیڈیئر کے نام خط ہمارے ہاتھ لگ چکا تھا، جس میں اس سے وادی لیپا پر ہر حالت میں قبضہ برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہاں بھارتی فوج بھی چوکنی اور بلندی پر پکے مورچوں پہ تیار اسٹینڈ ٹو پوزیشن پہ تھی۔ گھمسان کا رن پڑا تھا۔ حملہ رات کے وقت شروع کیا گیا تھا اور صبح تک بھارتی فوج کے 1000 سے زیادہ جوان اور افسر پاکستانی مجاہدوں کی گولیوں کا شکار ہو چکے تھے، جبکہ پاکستان کے تقریباً 400 جوان اور افسران اس معرکے میں شہید ہوئے۔ صبح تک پاکستانی فوج نے نہ صرف وادی لیپا بلکہ وادی کے ارد گرد پہاڑیوں پر بھی، جہاں بھارتی فوج نے پکے بنکرز بنا رکھے تھے، قبضہ کر لیا۔ بھارت خاموشی سے اپنی شکست کو پی گیا۔ وادی لیپا اور اس کے گرد و نواح کی پہاڑیاں آج تک پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ وادی لیپا میں شہید ہونے والے مجاہدوں کی بہادری کے اعتراف میں پشاور اور نوشہرہ کے علاوہ کشمیر کے کئی ریجیمنٹل سینٹرز میں لیپا میس بنائے گئے ہیں۔ چونکہ یہ ایک غیر اعلانیہ حملہ تھا اور ہائی کمانڈ کی اجازت کے بغیر کیا تھا، اس لیے بہادری کے ماہر العقل کارنامے دکھانے والوں کو میڈل تو نہ دیے جا سکے، لیکن ان کی بہادری کے واقعات نے پاکستانی قوم کو تا قیامت ان کا ممنون احسان بنا دیا ہے۔ بھارت سے واپسی کے بعد ایک روز میں پشاور لیپا میس میں گیا۔ ایک کمرے میں سے نسیم بیگم کے انتہائی پرسوز قومی ترانے کی آواز آ رہی تھی۔ اے راہ حق کے شہید وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ میں دروازہ کھٹکھٹا کر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کیپٹن نے ریکارڈ پلیئر پر یہ ریکارڈ لگا رکھا تھا۔ تعارف کے بعد اس نے بتایا کہ لیپا پر حملے کے وقت وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ اس کی کمپنی ایڈوانس پوزیشن میں تھی۔ جب وہ دشمن کے ہیوی مشین گنز کی رینج میں پہنچی تو دشمن نے اچانک ان پر فائر کھول دیا۔ 137 کی کمپنی میں سے صرف 5 زندہ بچ سکے، جن میں سے ایک وہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ ہم کس بے جگری سے لڑے۔ بھارت کے بنکر وادی کی پہاڑیوں اور ٹیلوں میں بنے ہوئے تھے اور انہیں خاموش کرنے کی ہمیں کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ ہمارا ایڈوانس رک چکا تھا اور بھارت کو کسی بھی لمحے کمک مل سکتی تھی۔ ہماری کمپنی کے چند جوانوں نے بھارتی بنکرز کو خاموش کرنے کا بیڑا اٹھایا اور وہ ایک محفوظ جگہ سے ان پہاڑوں اور ٹیلوں پر پہنچ گئے جن میں بھارتی بنکرز بنے ہوئے تھے۔ جو ہینڈ گرنیڈ ان کے پاس تھے وہ پن نکالنے کے بعد 6 سیکنڈ میں پھٹتے تھے۔ ان ٹیلوں اور پہاڑیوں میں سے انہوں نے گرنیڈ نیچے پھینکے، لیکن 6 سیکنڈ میں وہ بھارتی بنکرز سے بہت نیچے جا کر پھٹتے تھے۔ ان بنکرز میں ہیوی مشین گنوں کے علاوہ 3.5 انچ کی مارٹر گولہ بارود اور بھارتی فوجی موجود تھے۔ ہمارے جوانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور خود سے اپنا اور بھارت کے بنکرز کے فاصلے کا اندازہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ گرنیڈ کی پن نکال کر اور لیور سے انگوٹھا ہٹا کر 2-4 سیکنڈ تک گرنیڈ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور پھر بھارت بنکرز کی طرف اچھال دیں گے۔ اس پروسیس کے دوران گنتی کی ٹائمنگ میں غلطی کی وجہ سے ہمارے ایک جوان کے ہاتھ میں گرنیڈ پھٹ گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ باقی 5 نے صحیح ٹائمنگ پر گرنیڈ پھینکے اور وہ بالکل صحیح جگہ پر پھٹے۔ گرنیڈوں سے تو بھارتی نقصان کم ہوا، لیکن بھارتی بنکروں میں موجود گولہ بارود پھٹنے سے قیامت برپا ہوگی۔ ٹیلوں اور پہاڑیوں کا اوپری حصہ بھارتی گولہ بارودوں کے دھماکوں کی وجہ سے پھٹ گیا اور بھارتی سرماؤں کی جلی ہوئی لاشیں فضا میں 10 گز سے زیادہ بلند ہو کر زمین پر گرنے لگیں۔ ہمارا ایک جوان ایک ایسی ہی جھلسی لاج کی زد میں آ کر اپنا بازو توڑوا بیٹھا۔ صبح سویرے وادی لیپا اور ارد گرد کی پہاڑیوں اور ٹیلوں پر پاکستانی پرچم لہرانے لگے اور بھارت اپنے نقصان سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ وہ وادی لیپا کی اس یادداشت سے ہی نکل گئی اور اس نے یہ وادی واپس لینے کی کبھی کوشش ہی نہ کی۔
میں کیپٹن کے جذبات کو سراہتے ہوئے میس سے باہر چلا آیا، لیکن وادی لیپا کے منظر میں اے راہ حق کے شہید وفا کی تصویروں تمہیں میں کیپٹن کے جذبات کو سراہتے ہوئے میس سے باہر چلا آیا، لیکن وادی لیپا کے پس منظر میں اے راہ حق کے شہید وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ نسیم بیگم کا گایا ہوا یہ ترانہ کئی روز تک میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ بات ہو رہی تھی جنرلوں کی 4 ڈائریوں کی۔ ان ڈائریوں کا ایک ایک صفحہ بیش قیمت معلومات سے بھرا ہوا تھا۔ سب سے اہم چیز بھارت کا حملے کا مکمل پلان اور بھارتی بارڈر پر بھارتی فوجوں کی پوزیشن، 4 مختلف جگہوں سے بیک وقت حملہ کرنے کی ایرو بنا کر نشاندہی، حملہ آور فوجوں کے لیے توپ خانوں کا کور، انفنٹری ڈویژنز میں پہلے سے موجود ٹینک ریجمنٹس کی تعداد، ایک پورے ٹینک ڈویژن کا سیالکوٹ اور لاہور سیکٹر پر بیک وقت حملہ اور پاکستانی افواج کے ممکنہ جوابی حملے کی جگہوں کا تعین کیا گیا تھا۔ اس نقشے اور متعلقہ کاغذات میں ان کی تفصیل دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھارتی کمانڈ کے آپریشن روم میں موجود ہیں، جہاں جنگ کے دوران ہر ایک تفصیل موجود ہوتی ہے۔ کاغذات کے مطابق بھارتی نیوی اور ایئر فورس نے کراچی کو اپنا گولہ باری کا نشانہ بنانا تھا اور صوبہ سندھ کا سڑک اور ریل سے باقی پاکستان سے رابطہ کاٹنا تھا۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس باقاعدہ افواج کے ساتھ مل کر حیدرآباد اور کراچی پہ قبضہ کرنا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کو بھیجے گئے خط میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر پلان کے عین مطابق حملہ کیا گیا تو کامیابی 80% یقینی تھی۔ کامیابی کی صورت میں مفتوحہ علاقوں میں فوجی گورنر مقرر کرنے کے لیے چند جنرلوں کے ناموں کی سفارش کی گئی تھی۔ ڈاک کے پیکٹ میں حسب معمول اہم نوعیت کے خطوط تھے۔ میں نے ساتھیوں کو فوری طور پر ان سب کی تصویریں اور کاپیاں بنانے پر لگا دیا۔ نقشے کی بھی تصویریں اتار لی گئی، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس نقشے کی ہو بہو کاپی بنائی جائے۔ نقشے کی کاپی کیسے بنائی جائے، مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ میں اللہ کا نام لے کے شہر میں کتابوں اور نقشوں کے ایک بڑے اسٹور پر چلا گیا۔ وہاں ہر جگہ کے نقشے موجود تھے۔ میں نے بحر الکاہل کا ایک نسبتاً غیر معروف جزیرے پاپانیوں کا نقشہ مانگا، جو بڑی تلاش کے بعد سیلز مین نے مجھے لا کر دیا۔ میں نے کہا مجھے اس جیسے 6 اور نقشے درکار ہیں۔ سیلز مین نے معذرت کی کہ صرف ایک ہی نقشہ موجود ہے۔ میں نے کہا نقشے کو ہو بہو کاپی کرنے کے لیے جو کاغذ استعمال ہوتا ہے مجھے وہ چاہیے۔ اس نے اس کاغذ کا نام غالباً ٹریسنگ پیپر بتایا۔ میں نے اس کاغذ کا ایک رول 12 انچ اور 24 انچ کے لیے پرکار، مختلف قسموں کی پینسل اور مختلف رنگوں کے ہائی لائٹر، ایک بورڈ اور نقشے کو بورڈ پر لگانے کے لیے پنیں خرید لی اور ساتھیوں کے گھر لوٹ آیا۔ کاپی کرنے والے کاغذ کا رول شفاف تھا، اسے نقشے کے اوپر جما کر لگانے سے نقشہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے میٹرک تک جیومیٹری پڑھی تھی اور اسی ابتدائی علم کو بنا پر میں نے نقشے کی 2 کاپیاں بنانے کا کام سنبھالا۔ یقین جانیے کہ میری زندگی میں نقشے کا کاپی بنانے کی یہ پہلی کوشش تھی۔ میں نے لکڑی کے بورڈ پر نقشہ اور اس کے اوپر ٹریسنگ پیپر پنوں سے جما کر لگا دیا اور اللہ کا نام لے کر نقشے میں بنی پاکستان اور بھارت کی بارڈر لائن بنائی اور چند گھنٹوں کی محنت کے بعد نقشے کو ہو بہو ایک اہم اور ایک تفصیل اور رنگوں کے ٹریسنگ پیپر پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند منٹوں کے توقف کے بعد میں نے دوسرا ٹریسنگ پیپر اسی نقشے کی ایک اور کاپی بنانے کے لیے لگایا۔ اتنی بڑی کامیابی نے ہمیں بھوک اور تھکن کا احساس بھی نہ ہونے دیا تھا۔ ہمارا ایک ساتھی ہر گھنٹے کے بعد چائے اور بسکٹ ہمیں پیش کرتا تھا، جس سے ہم تر و تازہ ہو جاتے تھے۔ میرے نمبر 2 نے بتایا کہ چھوٹے کیمرے کی فلمیں ختم ہوئی چاہتی ہیں۔ میں نے ان فلموں کے رول پر تحریر، ان کا سائز اور کمپنی کا نام پڑھ کر اپنے نمبر 2 کو کہا کہ کناٹ سرکٹ میں کوڈک کی ایجنسی اور سیل شاپ ہے، وہاں جا کر پتہ کرے، شاید اسی سائز کی فلم وہاں سے بھی مل جائے۔ میں نے اسے کیمرے میں پڑنے والے سیل بھی لانے کے لیے کہا۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی میرا نمبر 2 خوش واپس لوٹا۔ اس نے سیل شاپ میں اس سائز کی موجود ساری کی ساری 32 فلمیں خرید لی تھی۔ سیل شاپ میں اس سائز کی موجود ساری کی ساری 32 فلمیں خرید لی تھی اور کیمرے کے لیے فالتو سیل بھی لے آیا تھا۔ ہم اپنے کام میں جتے ہوئے تھے، سلیٹوں سے دھڑا دھڑ کاپیاں بن رہی تھی، کیمرے سے ہر صفحے کی 2 فوٹو بنائے جا رہے تھے اور نقشے کی دوسری کاپی بننے میں مشغول تھے۔ جب ہم نے کام ختم کیا تو آدھی سے زیادہ رات کا وقت بیت چکا تھا۔
اب ہمارے پاس ڈائریوں کے ہر صفحے کی 2 کاپی اور کیمرے سے اتارے کے 2 عکس موجود تھے۔ تارا پور کی فائلوں کی بھی 2 کاپیاں اور 2 عکس موجود تھے۔ نقشے کی ہو بہو 2 کاپیاں ٹریسنگ پیپر پر بن چکی تھی۔ کام ختم ہوا تو ہمیں بھوک اور تھکن کا احساس ہوا۔ میرے ساتھیوں نے بتایا کہ گھنٹہ گھر کے قریب ایک درمیانے درجے کا ریسٹورینٹ رات بھر کھلا رہتا ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو کھانا لانے اور دوسرے کو اسے کور دینے کے لیے بھیجا، اور ان کے آنے سے پہلے ہم نے یوشانت کی واپس کرنے والی فائلیں، نقشہ اور متعلقہ کاغذات، ڈائریاں اور ڈاک علیحدہ کر کے تھیلے میں ڈال دی۔ پاکستان بھیجنے والی ڈاک، نقشہ، ڈائریوں کی کاپیاں اور فلمیں رول علیحدہ کر کے ایک پیکٹ بنایا اور اپنے پاس رکھنے والی کاپیاں اور نقشہ بنا کر اسے الگ پیکٹ میں بند کر دیا۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو رات اتنی گزر چکی تھی کہ میں نے ساتھیوں کے ہمراہ ہی شب بسری کا فیصلہ کیا۔ یوشانت کو ڈاک واپس کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے ایک چٹ پر اسے اگلے دن یعنی اتوار کو شام 7 بجے چاوڑی بازار کے ریسٹورینٹ میں ملنے کے لیے کہا، اور ساتھیوں سے کہا کہ الل صبح ڈاک کا تھیلا اور میری چٹ ششانت کے گھر پہنچا دیں۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو 8 بج چکے تھے اور میرے ساتھی ششانت کو ڈاک کا تھیلا دے کر واپس آ چکے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے ہوٹل میں روانہ ہونے والا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ 10 بجے پاکستان سے ہمارا وائرلیس پر رابطہ ہونا ہے۔ میں نے وائرلیس آپریٹر کو کہا کہ رابطہ ہونے میں میسج ریسیوڈ آل اوکے کے علاوہ کوڈ میں چیک پورٹ سینڈ موسٹ ریلائبل ٹو کلیکٹ بھی ٹرانسمٹ کرے۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں اپنے ہوٹل چلا گیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ شام کو مجھے یشانت سے ملنا اور اس کی آرزو کی تکمیل کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ شام کو میں نے ہوٹل کے لاکر سے پیسے نکالے اور 7 بجے چاوڑی بازار کے ریسٹورینٹ میں پہنچ گیا۔ یشانت میرے انتظار میں وہاں پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کی حالت دیدنی تھی، اپنی آرزو کی تکمیل اتنی قریب آنے کی خوشی، اور جو کام وہ کر بیٹھا تھا اس کا خوف بیک وقت اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ ان دونوں کیفتوں پر قابو پانے کی کوشش میں اس نے بہت زیادہ چڑھا رکھی تھی۔ میں نے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی تو وہ کہنے لگا، صاحب جس روز جنرل صاحب چھٹی سے واپس آئے اسی روز اپنی ڈاک پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے ٹائپنگ کے لیے بلایا۔ میں نے جنرل صاحب کی مطلوبہ فائل نکالنے کے لیے سیف کھولی تو سیف کی چابیوں کے بجائے سیف کے تالے میں چھوڑنے کے اپنی جیب میں ڈال لی، اور ٹائپ کرنے کے دوران تینوں چابیوں کے نقش صابن پر اتار لیے، اور وہ جب کام ختم ہو گیا تو سیف بند کر کے چابیاں جنرل صاحب کو لوٹا دی۔ چابیوں کے نقش تو میرے پاس تھے، لیکن چابیاں بنوانے میں بہت دشواری پیش آئی۔ چابیاں بنانے والی دکانوں پر گیا تو انہوں نے نقش کی چابی بنانے سے انکار کر دیا، اور ایک دکان پر گیا تو اس نے کہا، یہ خطرناک کام ہم نہیں کرتے، چھاتا لال میاں بشیرہ گیراج والے کے پاس جاؤ۔ میں چھاتا لال میاں میں ڈھونڈتا ہوا بشیرے کے گیراج پہ پہنچا تو اس نے نقش دیکھ کر پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے۔ میں ڈرا ہوا تو بہت تھا، یوں ہی کہہ دیا کہ بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ بشیر کو جیسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگے، اچھا تو بڑے صاحب کو بھی کوئی سیف کھولنی ہے۔ میں نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا تو بشیر نے مجھے گیراج کے پچھلے حصے میں بلایا جہاں لتھ مشین لگی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے میں اس نے تینوں چابیاں بنا کر مجھے دے دی اور کہا کہ بڑے صاحب کو کہنا کہ مال میں میرا حصہ نکال کر الگ رکھ دیں، میں کسی کو بھیج کر منگوا لوں گا، خود یہاں نہ آئیں، لوگ شک کرتے ہیں۔ میں حیران اور ڈرا ہوا تھا کہ جس بڑے صاحب کے مغالطے میں بشیر نے چابیاں بنا کر دی ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا تو معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ چابیاں لے کر میں بھاگ اس علاقے سے نکلا اور فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی چھوتا لال میاں نہیں جاؤں گا۔ ہفتے کو کام کا آدھا دن ہوتا ہے۔ جنرل صاحب کے جانے کے بعد بھگوان کا نام لے کر میں نے کمرے میں گیا اور چابیاں بالکل صحیح بنی تھیں۔ سیف کھولنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی اور چند منٹ بعد میں فائلیں، ڈائریاں اور نقشہ اور کاغذات اپنے تھیلے میں ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اب ایک مشکل باقی ہے، کل سوموار کو مجھے دفتر جلد جا کر جنرل صاحب کے آنے سے پہلے سب چیزیں سیف میں واپس رکھنی ہیں۔ یوشانت نے مجھے یہ سب تفصیل اپنی بہادری دکھانے اور مجھ سے داد پانے کے لیے سنائی تھی۔ میں نے بھی اسے بھرپور داد دی، کہا، اب اتنا مشکل مرحلہ تم نے خوش اسلوبی طے کر لیا تو باقی بھی بہت آسانی سے کر لو گے۔ میں چائے پی رہا تھا، یوشانت کو میری خاموشی کھٹک رہی تھی۔ کہنے لگے، صاحب آپ کا کام تو میں نے سر ہتھیلی پر رکھ کر پورا کر دیا، اب وہ شمی۔ اتنا کہہ کر وہ رک گیا اور وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں خاموشی سے اس کی امید و بیم کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے چائے ختم کی، مری خاموشی کا چند منٹ کا وقفہ یوشانت کے لیے صدیوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس نے میرا بازو تھام کر ملتجیانہ لہجے میں کہا، صاحب آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، یوشانت بابو، تم نے ہمارا کام کیا ہے، اب ہم تمہارا کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر یوشانت بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔
ریسٹورنٹ کا بل ادا کر کے ہم باہر آ گئے. میں نے اسے آگے آگے چلنے کا کہا. تھوڑی دیر میں ہی یوشانت اور میں شمی کے بالا خانے پر پہنچ گئے. ہم نے شمی کی ماں کو پچھلے کمرے میں بلایا. یوشانت جو شمی کی ماں کے سامنے پہلے ہی بھیگی بلی بنا بیٹھا رہتا تھا، آج اس کے انداز ہی کچھ اور تھے اور وہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہا تھا. کافی دیر تک وہاں معاملات طے ہوتے رہے. بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ شمی کی ماں کو فی الحال مزید 20,000 روپے دیے جائے اور بقایا رسم کے طے ہونے کے دن اسے دی جائے گی. میں نے 20,000 یوشانت کو دے دیے اور یوشانت نے وہ فوراً ہی شمی کی ماں کو دے دیے. یوشانت نے مطالبہ کیا کہ آج محفل کے دوران شمی کی ماں تم تماش بینوں کے سامنے اس رسم کا اعلان کرو گی. شمی کی ماں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے یوشانت کے مطالبے پہ 2,000 اسے دیے. یوشانت وہیں بیٹھ گیا اور میں واپس چلا آیا. واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ زر زمین اور زن میں ہر فساد کی جڑ ہے. زر زمین اور زن ہی ہر فساد کی جڑ ہے. میں لفظ وطن سے غداری بھی فساد کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو بہت مناسب رہے گا. زر زمین اور زن ہی ہر فساد کی جڑ ہے. میں لفظ وطن سے غداری بھی فساد کے ساتھ شامل کر لیا جائے بہت مناسب رہے گا. اگلے 2 روز میں بالکل فارغ رہا. منگل کو یوشانت نے حسب معمول ڈاک میرے ساتھیوں کی تھی جس کی کاپیاں بنا کر اسے لوٹا دی گی. اب مجھے آئندہ بدھ کو پاکستان سے وائرلیس پیغام کا انتظار تھا. بدھ کی صبح ہی میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا. مقررہ وقت وائرلیس سیٹ آن کیا. رابطہ قائم ہونے پر پاکستانی پیغام ملا جسے ڈیکوڈ کیا گیا. پیغام میں کہا گیا تھا کہ آئندہ اتوار 11 بجے ایک اسپیشل کوریئر جسے میں جانتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مجھے سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن پر ملے گا. تمام ڈاک اس کے حوالے کر دی جائے. میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جنرل کی سیف سے حاصل شدہ نقشے، ڈائریاں اور فائلوں کی ایک کاپی کے علاوہ یوشانت سے متعلقہ تصاویر بھی ایک کاپی اپنے پاس رکھی جائے اور شروع سے اب تک کے مشن کے دوران اپنے پاس رکھی جانے والی سب کاپیاں بھی پاکستان بھیج دی جائیں. ہم نے یہ کاپیاں محض اپنے پاس اس لیے رکھی تھی کہ خدا نخواستہ اگر کیریئر دوران سفر پکڑا جائے تو حاصل شدہ معلومات ضائع نہ ہونے سے بچ جائے اور ہم دوبارہ انہیں پاکستان پہنچانے کی کوشش کریں. اس بار بھی جنرل کی سیف سے حاصل شدہ انتہائی اہم معلومات کی ایک کاپی اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا کہ اتوار کو ڈاک لے جانے والے اسپیشل کیریئر کو اگر کسی مشکل سے دوچار ہو جائیں تو معلومات کا یہ خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے. گزشتہ تمام ڈاک کی ریزرو کاپیاں بھیجنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کاپیوں کا ڈھیر کسی اچانک خطرے کی صورت میں ہماری موبیلٹی کو کم کر سکتے ہیں اور پکڑے جانے کی صورت میں ہمارے خلاف ایک مکمل ثبوت بن سکتا تھا. اس کے علاوہ ہمارے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں دشمن اپنے منصوبوں کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گزشتہ تمام کاپیوں کو ترتیب دے کر ایک علیحدہ پیکٹ بنائیں. شام تک یہ کام بھی مکمل ہو گیا. اسپیشل کوریئر کی آمد تک میں نے ساتھیوں کو ماں سوائے یوشانت سے ڈاک لینے کے سب سرگرمیاں معطل کرنے کا کہا اور اپنے ہوٹل واپس چلا آیا. قسط نمبر 21 ناول غازی. یوشانت کی رسم کی ادائیگی آئندہ ہفتے کی شام کو ٹھہری تھی. میں نے یوشانت کو بقیہ رقم بھی دے دی. میرے پاس 2-3 روز فراغت کے تھے. چاند کی 14ویں تاریخ بھی 2 دن بعد تھی. میں نے تاج محل آگرہ دیکھنے کا پروگرام بنایا اور اگلی صبح آگرہ کے لیے ٹرین پکڑ لی. انتہائی احتیاط اور حاضر دماغی کے باوجود اس سفر کے دوران مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کے متعلق میں آج بھی سوچتا ہوں تو ہنسی آ جاتی ہے اور اپنی غلطی کا متوقع انجام سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں. ریل کے سفر میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ 3rd کلاس میں کروں. اس کی یہ وجہ یہ تھی کہ رش کی وجہ سے ہر کوئی جگہ بنانے اور اپنے سامان کی فکر میں مصروف رہتا ہے اور دوسرے مسافروں کی طرف کم ہی توجہ ہوتی ہے. مجھے ڈبے میں کھڑکی کے ساتھ سنگل سیٹ ملی. میرے سامنے سیٹ پر ایک ہندو برہمن ماتھے پہ تلک لگائے الٹی دھوتی باندھے بیٹھا تھا. آگرہ پہنچنے سے قریب آدھا گھنٹہ قبل اس برہمن نے ڈھکن والی پیتل کی چمکتی ہوئی گڑوی نکالی اور ہاتھ کی اوک میں پانی ڈھیل کر پینے لگا. میری پیاس بھی اچانک جاگ اٹھی. میں نے اس برہمن کو کہا مہاراج اگر کشٹ نہ ہو تو ہمیں بھی جل پینے کو دے دیں.
بھربھر نے گڑوی میری طرف بڑھا دی. میں نے پانی اپنے ہاتھ کی اوک میں بنا کر پینا چاہا تو سارا پانی میرے ہاتھ کی انگلی کے سے خلا سے نیچے بہنے لگا. بھرا مجھے اس مشکل صورت میں گرا دیکھ کر مسکرایا اور مجھے کہا مہاشے آپ گڑوی کو منہ لگا کر جل پی لیں. میں نے گڑوی کو منہ لگا کے سیر ہو کر پانی پیا اور شکریہ کے ساتھ اسے گڑوی واپس کر دی. میں کھڑکی سے گزرتے ہوئے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک کوئلے کا ایک ذرہ میرے ناک میں گھس گیا. بھارت میں اکثر ریلوے انجن کوئلوں سے چلتے ہیں. مجھے چھینک آئی اور میں باختیار میرے منہ سے الحمدللہ نکلا. بھرہم نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے غصے بھری آواز میں پوچھا تم مسلمان ہو؟ اسے اپنی گڑوی کے برشٹ ہو جانے کا غم اور غصہ تھا. مجھے کچھ اور نہ سوچا تو میں نے اسے سرگوشی میں کہا خاموش رہو، اس ڈبے میں کچھ پاکستانی جاسوس سفر کر رہے ہیں. صرف انہیں متوجہ کرنے کے لیے میں نے یہ لفظ کہا ہے. میں دہلی میں IB انٹیلیجنس بیورو کا آفیسر ہوں اور دہلی سے انہیں پہنچانے کی کوشش میں ہوں. بہرام حیران اور شدت مجھے دیکھنے لگا. میں نے اپنے حواس پر قابو پانے کی پوری کوشش کی لیکن کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا. ہم دونوں اسی کیفیت کا شکار تھے کہ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی. یہ اسٹیشن راجہ کی منڈی کا تھا، یعنی آگرہ کا مول اسٹیشن. اگلا آگرہ چھونی تھا. میں ریل کے ڈبے سے باہر آ گیا. تاج محل دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا. حالات کے تحت میں نے تاج محل کی سیر کا پروگرام ملتوی کیا اور چند منٹوں میں ہی گاڑی روانہ ہوگی اور میں واپس دہلی جانے والی گاڑی کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا. واپسی کے لیے میں نے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لیا اور شام ڈھلنے سے پہلے ہی دہلی پہنچ گیا. واپسی کے سفر کے دوران بھی میں پریشان رہا. دہلی پہنچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جانے اور تاج محل دیکھنے کا پروگرام 2-3 ماہ کے لیے بھول جاؤں. مجھے کیا خبر تھی کہ آئندہ چند روز میں میرے ساتھیوں کو ایک ہنگامی مشن پورا کرنے کے لیے آگرہ جانا پڑے گا. اگلے روز صبح 10 بجے عبدالکریم میرے ہوٹل میں آیا. اس نے بتایا کہ کرنل شنکر 2 دن آگرہ میں رہ کر گزشتہ شام واپس لوٹا ہے. رات کو نشے میں کہہ رہا تھا کہ آگرہ سے پہلے پکڑے گئے پاکستانی جاسوسوں کا واقعہ ابھی ٹھنڈا ہی نہیں ہوا تھا کہ 2 نئے پاکستانی جاسوس آگرہ میں پکڑے گئے ہیں. ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اس سلسلے میں آگرہ جانا پڑا. وہ بھارتی انٹیلیجنس کا شکوہ کر رہا تھا کہ جس جگہ انہیں تفتیش کے لیے رکھا گیا ہے وہ راجہ منڈی کے ریلوے اسٹیشن سے آگرہ کے جانے والے ریلوے آؤٹر سگنل کے ساتھ ہی واقع ہے اور اسے ریسیو کرنے والے ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس کے آدمیوں نے ریلوے اسٹیشن سے لے کر سیف ہاؤس تک ریلوے پٹری کے کنارے سے پیدل چلایا. عبدالکریم اپنے متعلق بھی میری منت سماجی سروری کر دی. میں نے اسے تسلی دی اور کہا میں جلد ہی اس کے لیے کچھ کروں گا. کچھ اور باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے 200 روپے دیے اور رخصت کر دیا. نئے پاکستانی جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خبر نے مجھے پرسمندہ کر دیا تھا. میں نے اپنے ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور انہیں یہ خبر سنائی. میرے ساتھی جوان تھے، نڈر تھے اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے. یہ بات سن کر بھڑک اٹھے اور کہنے لگے ان جاسوسوں کو چھڑوانے کے لیے ہمیں فوری کارروائی کرنی چاہیے. میرے 3 ساتھی غیر شادی شدہ تھے. ان میں سے ایک کہنے لگا سر جب سے ہم بھارت میں داخل ہوئے ہیں ہم نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک اپنے وطن کی حرمت اور حفاظت کے لیے نشاور کریں گے. جو پکڑے جا چکے ہیں وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں. یقیناً یہی جذبہ لے کر وہ بھارت میں داخل ہوئے ہوں گے. اگر ہم انہیں بچانے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے لیے یہ مشن اپنی کامیابی سے زیادہ اہم ہوگا. چوتھے ساتھی نے کہا سر اگر خدا نہ خواستہ آپ یا ہم میں سے کوئی پکڑا جائے اور باقی ساتھیوں کو اس جگہ کا علم ہو جائے تو کیا ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں گے؟ گرفتار ہونے والے بھی ہمارے ہیں اور انہیں چھڑوانے کے لیے ہمیں کوئی فرد گزارش نہیں کرنا چاہیے. میں نے انہیں کہا اگر میں ان کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن ہمیں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لینا چاہیے. پورے بھارت کی آبادی میں ہم 5 ہیں، ایک دوسرے کی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں. ہمیں یہاں صرف اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر ہم اپنے سینئرز کی ہدایت کے خلاف گرفتار شدہ جاسوسوں کو چھڑوانے کا فیصلہ بھی کر لیں تو ہمیں پہلے چند باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. سب سے پہلے یہ کہ ان جاسوسوں کی نگرانی پہ کتنے پہرے دار متعین اور ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے. نمبر 2 یہ کہ بھارتی تشدد کے بعد اس قابل بھی ہیں کہ ان کی حراست سے چھوٹنے کے بعد فرار ہو سکیں. نمبر 3 یہ کہ وہ فرار ہو کر کہاں جائیں گے.
پاکستان کی طرف کا بارڈر تو بھارت سے ان کے فرار ہونے کے فوراً بعد سیل کر دیا جائے گا۔ پہرے داروں سے بغیر مقابلے کے ہم ان کو حراست سے چھڑوا نہیں سکتے، مقابلے میں ہم زخمی اور گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ہمارا مشن الٹ پلٹ ہو سکتا ہے۔ میں تو انہیں سمجھا بجھا کر واپس لوٹ آیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے جانے کے بعد خود ہی وہ ساری منصوبہ بندی کر کے میری اجازت و علم کے بغیر ہی فوری طور پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اگلے دن صبح کے 10 بجے میرے نمبر 2 کا فون آیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھے فوری ملنے کا کہا۔ میں حیران تھا کہ ایسی کیا ایمرجنسی پیدا ہوگی۔ میں نے اسے مغل ریسٹورنٹ میں 11 بجے ملنے کا کہا۔ مقررہ وقت پر جب میں ریسٹورنٹ میں پہنچا تو وہ باہر ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ ریسٹورنٹ ابھی کھلا تھا۔ میں اسے ریسٹورنٹ میں ایک گوشے کی ٹیبل پر لے گیا اور وہ بہت گھبرایا اور پریشان تھا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ جو کہ اس نے بتایا میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ گزشتہ رات سے ہمارے تینوں ساتھی غائب ہیں۔ اس نے کہا کہ رات 12 بجے تک وہ یہی سمجھتا رہا کہ تینوں فلم کا آخری شو دیکھنے چلے گئے ہیں۔ جب وہ 12 بجے کے بعد بھی واپس نہ آئے تو وہ باہر سڑک پر رات دیر تک کھلے ہوٹلوں میں انہیں تلاش کرتا رہا، لیکن سب بے سود رہا، اور جب صبح بھی وہ واپس نہ آئے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ بھارت میں قیام کے دوران ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق انہیں صرف 2 کی ٹولی میں باہر جانے کی اجازت تھی۔ فلم کا آخری شو دیکھنے کی سختی سے ممانعت تھی۔ باہر جانے سے پہلے اپنے دونوں ساتھیوں کو بتانا لازم تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کب تک واپس لوٹیں گے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ 2 کے بجائے 3 ساتھی رات 8 بجے سے غائب تھے، اور انہوں نے میرے نمبر 2 اور میری غیر موجودگی میں اپنے سینئرز کو بھی اپنے جانے کا کچھ نہ بتایا تھا۔ بقول میرے نمبر 2 کے صبح اس نے ان کا سامان چیک کیا۔ وہ تینوں اپنے پسٹل، فالتو راؤنڈ اور چھریاں والے بھیت بھی ساتھ لے کر گئے ہیں۔ کئی قسم کے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر لیا۔ ان کی گمشدگی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں بلا وجہ سوچ بچار میں وقت ضائع کرنے کے اپنے نمبر 2 کو ساتھ لے کر ان کے گھر چلا گیا۔ سب چیزیں موجود تھیں، سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پر کیا بیتی۔ میں نے ان کے کمروں کو بھی اچھی طرح سے کھنگال ڈالا، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جن سے ان کی گمشدگی کا سراغ ملتا۔ تھک ہار کر میں نمبر 2 کے کمرے میں جا بیٹھا، اور بار بار ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی کہ وہ فلم کا آخری شو دیکھنے گئے ہوں گے۔ واپسی پر پولیس نے معمول کی چیکنگ کے دوران ان سے اسلحہ برآمد کیا ہوگا اور وہ کسی حوالات میں ہوں گے۔ تفتیش کے دوران ہمارا سارا بھید کھل جائے گا۔ نہ صرف ہم دونوں بھی پکڑے جائیں گے بلکہ ہمارا مشن اور اتنی اہم ڈاک بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائے گی۔ جیسے جیسے میں اس زاویے سے سوچتا جاتا مجھے آئندہ تاریکی دکھائی دیتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ڈاک اور دوسری اشیاء یعنی ٹرانسمیٹر، کیمرے اور ہماری اصلی پہچان کا سبب بننے والی تمام اشیاء اس گھر سے فوری طور پر ہوٹل منتقل کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ تینوں گمشدہ ساتھیوں کو میرے ہوٹل کا بھی علم ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں تشدد کے باعث اگر وہ بول پڑے تو دشمن ہوٹل میں بھی فوراً پہنچ جائے گا۔ اس لیے فوری طور پر مجھے اور میرے نمبر 2 کو کسی غیر معروف ہوٹل میں شفٹ کر جانا چاہیے۔ میں نے نمبر 2 کو سب سامان پیک کرنے کو کہا۔ مجھے اس وقت کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ فکر تھی تو ڈاک اور باقی اشیاء کو محفوظ کرنے اور خود کو اور اپنے نمبر 2 کو بچانے کی۔ میں نمبر 2 کے کمرے میں بڑی بے قراری اور اضطرابی کی حالت میں بار بار نمبر 2 کو جلد سامان پیک کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ وقت کا کھیل ہے اور ہم پہلے اس گھر سے نکلتے ہیں یا پولیس ہم دوسرے اور بھارتی ادارے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی کیفیت میں میری نگاہ ٹائم پیس پر پڑی تو اس کے نیچے ایک کاغذ دبا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ خط ہمارے تینوں ساتھیوں کی طرف سے مجھے اور میرے نمبر 2 کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، اور ان پر تینوں کے دستخط موجود تھے۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ ہم تینوں آگرہ میں گرفتار پاکستانی جاسوسوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر 2 دن تک ہم واپس نہ لوٹ سکے تو یہی سمجھ لیجیے گا کہ ہم تینوں دشمن کی گولیوں سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور اگر ہم زندہ گرفتار ہو گئے تو ہم سائنائڈ داڑھیں چبا کر اپنی جان دے دیں گے، لیکن اپنے راز اور آپ کے متعلق کسی قسم کی معلومات دشمن کو نہ دیں گے۔ خط میں انہوں نے مجھ سے اور میرے نمبر 2 سے اپنے ڈسپلن اور ہدایت کی خلاف ورزی کرنے پر معافی مانگی تھی، اور لکھا تھا کہ اگر ہم یہ قدم نہ اٹھاتے تو ہمارے دماغ اس خیال سے پھٹ جاتے کہ ہمارے 2 پاکستانی بھائی ہمارے جیسے مشن کی تکمیل اور دوران گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کی قید اور تشدد کرنے کی جگہ کا علم ہونے کے باوجود ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ آپ ہمارے اس اقدام کی کامیابی کی دعا کریں اور ہمارے زندہ نہ رہنے کی صورت میں ہماری مغفرت کی دعا کریں۔
رندہ رہنے کی صورت میں آپ یا کورٹ مارشل جو سزا دیں گے اسے بھگتنے کو ہم تیار ہیں۔ میں نے نمبر 2 کو بلایا اور اسے یہ خط پڑھنے کو دیا۔ اس خط نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ ناکامی کی صورت میں انہوں نے اپنی جان دے دینی تھی، اور راز نہ بتانے کا جو کہا تھا۔ اس جذباتی پس منظر میں ایسے جذباتی عہد کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نمبر 2 بھی خط پڑھ کر حیران اور ششت رہ گیا۔ اس نے سارا گھر ان کے سراغ کی تلاش میں الٹ پلٹ کر دیا تھا، لیکن گھبراہٹ میں اپنے کمرے میں ٹائپ کی اس کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ یہ خط ملنے کے باوجود میں نے نمبر 2 کے ساتھ مل کر سب ضروری سامان اٹھایا اور چھاتا لال میاں میں ایک معمولی ہوٹل میں 2 کمرے لے لیے۔ گھر کے دروازوں کی ایک چابی سب کے پاس تھی، لیکن تینوں ساتھی اپنی چابیاں بھی وہیں چھوڑ گئے تھے۔ مالک مکان کے گھر والوں کو ہم نے چابیوں کا ایک سیٹ دیا اور میرے نمبر 2 نے کہا کہ اس کے ساتھی کسی ضروری کام کی وجہ سے بیرون دلی گئے ہیں اور جلدی میں اپنی چابیاں بھول گئے ہیں۔ اسے بھی کسی پارٹی کو سامان ڈیلیور کرنے کے لیے جانا پڑا ہے۔ اس کی واپسی سے پہلے اگر اس کے ساتھی آ جائے تو انہیں یہ چابیاں دے دیں۔ چھاتا لال میاں سے میں سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا اور اپنے 2-4 جوڑے کپڑے ایک سوٹ کیس میں رکھ دیے۔ کچھ اہم کاغذات اور سارے روپے لاکر سے نکال لیے۔ سیلنسر والا پسٹل بھی سوٹ کیس میں رکھا اور ہوٹل کی انتظامیہ کو یہ بتایا کہ 1-2 دن کے لیے دہلی سے باہر جا رہا ہوں۔ چھاتا لال میاں کے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ دن کا باقی حصہ اور رات ہم نے آنکھوں میں کاٹی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بڑے زلزلے کی وجہ سے ہماری عمارت ڈھیر ہو گئی ہے۔ آئندہ مشن کی بات تو ایک طرف رہی، ہم دونوں صرف یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ہم ڈاک آنے والے کوریئر کو دے سکیں اور میرے نمبر 2 نے تجویز پیش کی کہ ہمیں ٹرانسمیٹر پر پاکستان رابطہ کرنا چاہیے، جسے میں نے فوراً اس بنا پر رد کر دیا کہ بھارتی سول اور فوجی جاسوسی کے محکمے میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی وجہ سے پہلے ہی چکنا ہو چکے ہیں۔ اب 2 نئے جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد تو ایمرجنسی کی حالت میں ہوں گے۔ ان حالات میں ٹرانسمیٹر پر لمبا پیغام خود ان اداروں کو اپنے نشاندہی کرنے کے مترادف ہوگا۔ میرے نمبر 2 نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے تینوں ساتھی کامیابی کے ساتھ بخیریت لوٹ بھی آئے تو انہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے کوریئر کے ہمراہ واپس بھیج دیا جائے۔ میں نے اسے کہا فی الحال انتظار کرو اور دیکھو پر عمل کرنا ہے، اور اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس انتہائی اہم ڈاک کو پاکستان بھجوانا ہے۔ ان تینوں نے جو حرکت کی تھی وہ جذبات سے قطع نظر انتہائی فاحش غلطی اور جان بوجھ کر ڈسپلن کی شدید خلاف ورزی تھی۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ ان کے بخیریت عافیت واپسی کی صورت میں اگر انہیں پاکستان واپس بھیجا جائے گا تو وہ کورٹ مارشل کے خوف سے راہ میں ہی فرار نہ ہو جائیں۔ انہوں نے خط میں اپنے جذبات لکھ کر اپنی دانس میں تو اپنے اقدام کو جائز قرار دیا تھا، لیکن میرے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے حالات کے تقاضے کے پیش نظر ان کی بخیریت واپسی ورنہ بصورت دیگر ان کے واپس آنے کی ان کی لکھی ہوئی مدت کے 2 دن بعد تک ان کا انتظار کرنے کے بعد ہی پاکستان کو ان کے بارے میں مطلع کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ دورانیہ اتوار تک کا بنتا تھا جب اسپیشل کوریئر نے مجھے ملنا تھا۔ 5 میں سے اب ہم صرف 2 باقی تھے۔ میں نے اپنا نمبر 2 کو کہا جب تک حالات کسی ڈھب بیٹھ نہ جائیں ہم دونوں ایک دوسرے کو کور کریں گے اور تنہا ہرگز باہر نہیں جائیں گے۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب ہم دونوں ان کے گھر کے سامنے سڑک پر پہنچے تو اتفاقاً مالک مکان مل گیا۔ اس نے میرے نمبر 2 کو بتایا کہ صبح وہ تینوں گھر آ گئے ہیں۔ ہم قریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہ سو رہے تھے۔ نمبر 2 نے انہیں جگایا۔ مجھے اور نمبر 2 کو دیکھ کر وہ اس قدر گھبرائے کہ آنکھیں نہ ملا سکتے تھے۔ میں نے انہیں بالکل نارمل لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا خط مل گیا تھا، لہٰذا وجوہات بیان کرنے کے بجائے مفصل طور پر اپنے گھر سے جانے اور واپس آنے تک کے واقعات بتاؤ، اور صرف ایک آدمی بولے، باقی خاموش رہیں۔ یہ سن کر وہ ساتھی جو جوڈو کراٹے کا ماہر تھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا سر ہم سے بڑی غلطی ہوئی جو یہ حرکت کر بیٹھے۔ میں نے اسے ٹوکا، صرف وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے، غلطی ہوئی یا نہیں اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ سر آپ کے جانے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آگرہ میں گرفتار دونوں پاکستانیوں کو بچانا ضروری ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ آپ ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہ دیں گے، سو ہم نے طے کر لیا کہ آپ کی لا علمی میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ ہم تینوں مسلح ہو کر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ رات 11 بجے آگرہ جانے والی گاڑی پر سوار ہوئے۔ یہ پیسنجر گاڑی تھی اور ہر اسٹیشن پہ رکتی اور دوسرے گاڑیوں کو پاس کرواتی۔
صبح راجا کی منڈی اسٹیشن پر پہنچی. ہم گاڑی سے اترے. ہم گاڑی سے اتر گئے اور سیف ہاؤس کا جو نقشہ آپ نے بتایا تھا اس طرف چل پڑے. ہم نے سوچا تھا کہ دن بھر ان کی نگرانی کے بعد رات کو کمانڈو ایکشن کر کے انہیں چھڑوانے کی کوشش کریں گے. ریلوے اسٹیشن سے ہی ریلوے پٹریوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا. ریلوے اسٹیشن کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو آگرہ کینٹ اسٹیشن تک جاتا ہے. سیف ہاؤس کے سامنے ریلوے پٹریوں کی دوسری جانب ایک کچی بستی بنی ہوئی ہے. وہاں بہت سے لوگ جمع تھے جو سیف ہاؤس کی طرف سے اشارے کر کے بول رہے تھے جو بھی ان میں شامل ہوں گے. سیف ہاؤس کے سامنے کئی فوجی جیپیں اور ایمبولینسیں کھڑی تھیں. ملٹری پولیس والے سیف ہاؤس کی طرف کسی کو جانے نہیں دیتے تھے. کچی بستی والے بھی اپنے گھروں کے سامنے دور ہی سے دیکھ رہے تھے. ہمارے پوچھنے پر مختلف لوگ مختلف باتیں کرنے لگے. ہر کوئی اپنے خیال کے گھوڑے دوڑا رہا تھا لیکن یقین سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ واقعہ کیا پیش آیا ہے. ایمبولینسوں اور جیپوں کی موجودگی سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی سینئر آفیسر کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے. ملٹری پولیس والے پٹریوں کی دوسری جانب سے ان لوگوں کو گھروں کے اندر جانے کا کہہ رہے تھے لیکن وہ پٹریاں عبور کر کے شہریوں کو زبردستی گھروں میں دھکیل نہیں رہے تھے. شاید اس کی وجہ بھارت میں مارشل لا کا نہ لگنا اور فوج کا شہری معاملات میں دخل اندازی کی حدود کا تعین تھا. ہم نے دیکھا کہ ریلوے کانٹا بدلنے والا ایک شخص اپنی وردی میں اس بستی میں داخل ہوا اور جلد ہی لوگوں نے اسے گھیر لیا. اس نے بتایا صبح 3 بجے قریب وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ سامنے والے گھر سیف ہاؤس کے اندر اور باہر گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں. وہ کانٹے والا سیف ہاؤس کے متعلق تو کچھ نہیں جانتا تھا. اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ گھر میں کچھ فوجی رہتے ہیں اور کبھی کبھی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں. جیپوں میں سوار فوجی افسر بھی یہاں آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں. اس گھر کے باہر اور اندر ہلکی پاور کے بلب جل رہے تھے. اسی روشنی میں اس نے دیکھا کہ فوجی وردی پہنے ہوئے 3 آدمی گھر کے باہر گولیاں لگنے سے مر چکے ہیں اور گھر کے اندر سے بھی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے. فائرنگ تھمی تو چند منٹوں بعد 5 آدمی جو شہری کپڑے پہنے ہوئے تھے شہری کپڑے پہنے 2 اور آدمیوں کو سہارا دیے مکان سے باہر آئے. کچھ فاصلے پر ایک موٹر کھڑی تھی. وہ سب اس موٹر میں جا کر بیٹھ گئے اور موٹر تیزی سے پکی سڑک کی طرف بڑھی اور غائب ہوگی. میں تو یہ سب دیکھ کر بہت ڈرا اور بھاگتے ہوئے اسٹیشن جا کر حاضری کے رجسٹر پر دستخط کیے اور ڈیوٹی دینے لگا. میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوگی اور چھٹی لے کر اب میں گھر جا رہا ہوں. میں اس بارے میں فوجیوں کو کوئی بیان نہیں دوں گا. خام خواہ اوپرائی مصیبت مول کیوں لوں. اس کانٹے والے کی باتیں سن کر موجود لوگوں نے پھر تبصرے شروع کر دیے. تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک جیپ آئی جس پر ایک اسٹار لگا ہوا تھا. یقیناً اس بریگیڈیئر کا انتظار ہو رہا تھا اور وہ دوسرے جونیئر افسران کے ساتھ سیف ہاؤس کے اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی باہر آ گیا. جونیئر افسران سے چند منٹ باتیں کی اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا. کئی قسم کے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر لیا تھا. ان کی گمشدگی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں بلا وجہ سوچ بچار میں وقت ضائع کرنے کے اپنے نمبر 2 کو لے کر ان کے گھر سے چلا گیا. سب چیزیں موجود تھیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پر کیا بیتی. میں نے ان کے کمروں کو اچھی طرح سے کھنگال ڈالا لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی کہ ان کی کانٹے والے کے کہنے کے مطابق 3 فوجیوں کی لاشیں جو اس نے سیف ہاؤس کے باہر دیکھی تھیں ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ایمبولینس میں رکھ کر بھیج دی گئی تھیں. سورج کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ان لاشوں کی جگہ چننے سے لاشوں کی پوزیشن بنا دی گئی ہے. سیف ہاؤس کے اندر سے 3 فوجیوں کی لاشیں ہمارے سامنے دوسری ایمبولینس میں ڈال دی گئی. سیف ہاؤس کو تالا لگا کر 2 فوجیوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور پہلی ایمبولینس اور پھر باقی جیپیں بھی وہاں سے چلی گئی. اب ہمارا وہاں ٹھہرنا بیکار اور خطرناک تھا. لہٰذا ہم اسی راستے سے راجا کی منڈی اسٹیشن پر پہنچ گئے اور دہلی کی طرف جانے والی جو پہلی ٹرین ملی اس پر سوار ہو گئے. اسٹیشن پہ بہت سارے فوجی سپاہی اور افسران اور ان سفید کپڑوں میں فوجی جاسوس جو اپنے ہیئر کٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے جاسوسوں کی تلاش کر رہے تھے. ہم نے بجائے دہلی کے امبالہ کے ٹکٹ لے لیے تھے لیکن پلیٹ فارم پر فوجیوں کی پوچھ گچھ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا.
مجھے ایک ترکیب سوچی، میں نے چپکے سے اپنے کلائی کی گھڑی جیب میں رکھ لی اور ایک کیپٹن کے پاس جا کر اسے نمستے کیا اور وقت پوچھا۔ اس نے وقت بتا دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ امبالہ جانے والی گاڑی کب آئے گی۔ اس نے جھلا کر کہا کہ ریلوے کے کسی آدمی سے پوچھیں، مجھے کیا معلوم، گاڑی تو پلیٹ فارم پر ہی کھڑی تھی۔ میں نے ویسے ہی ریلوے کے کلی سے گاڑی کا پوچھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کیپٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے سے پھر نمستے کیا۔ کیپٹن تو پلیٹ فارم پر ایک جگہ کھڑا تھا جبکہ باقی فوجی پلیٹ فارم پر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے کیپٹن سے ایک آدھا منٹ بات کرتے دیکھ کر باقی فوجی ہمیں اس کا واقف کار سمجھے اور ہمیں بغیر پوچھ گچھ کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ بغیر پوچھ گچھ کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے اور دہلی پہنچ گئے۔ رات ہم نے ویٹنگ روم میں بسر کی کیونکہ اسٹیشن پر فوجی چیکنگ کر رہے تھے۔ ہم سے بھی انہوں نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ راجہ کی منڈی سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے اور امبالہ جانا ہے۔ چونکہ جس ٹرین سے ہم آئے ہیں وہ صرف دہلی تک کی تھی، لہٰذا امبالہ جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں ٹکٹ دکھا کر مطمئن کر دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ یہاں آ کر ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم گھر پہنچے۔ ہم نے سب حقیقت بیان کر دی ہے۔ ہمیں اپنی سنگین غلطی کا شدت سے احساس ہے اور ہم اپنی اس حرکت پر بے حد نادم ہیں۔ آپ ہمارے لیے جو سزا بھی تجویز کریں گے ہمیں خوشی سے قبول ہوگی۔ میں نے کہا سزا کے بارے میں تو بعد میں بات کروں گا، اب یہ کرو کہ آپ دونوں میرے اور نمبر 2 کے ساتھ چلو۔ ایک کو گھر چھوڑ کر ہم چاروں چھتا لال میاں پہنچے۔ ہوٹل والوں سے حساب کر کے سب سامان اٹھایا اور پہلے ان کے گھر گئے اور وہاں سے اٹھایا ہوا سب سامان نمبر 2 کے حوالے کر لودھی ہوٹل چلا آیا۔ میرے ہمراہ صرف ایک سوٹ تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مرتے مرتے ذات پاک نے ہمیں بچا لیا۔ پاکستان واپس آنے پر مجھے پتہ چلا کہ آگرہ میں پکڑے جانے والوں کا گروپ بھی 5 افراد کا تھا۔ یہ پانچوں آگرہ چھوڑنے میں 2 اور 3 کی ٹولیوں میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ شک پڑنے پر FIU کے آدمیوں نے 2 کو پکڑ لیا اور DMI والوں کے حوالے کر دیا۔ باقی 3 دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کا گروپ لیڈر بھی 2 پکڑنے والوں میں شامل تھا۔ باقی تینوں نے الگ الگ رہ کر ان کا پیچھا کیا اور وہ اسی شام سیف ہاؤس تک پہنچ گئے۔ 4 دن تک وہ اپنے گرفتار ساتھیوں کو چھڑوانے کی تدبیریں کرتے رہے۔ اسی دوران 2 گرفتار ساتھیوں پر درمیانہ تشدد بھی کیا گیا۔ 3 آزاد ساتھیوں نے بالآخر کمانڈو ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا اور جس صبح میرے ساتھی وہاں پہنچے تو کمانڈو ایکشن کر کے وہاں پر موجود 6 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر کے ساتھیوں کو چھڑوا لیا گیا تھا۔ موٹر کار بھی اسی رات گن پوائنٹ پر چھینی کی تھی اور آگرہ اسٹیشن کے قریب اسے چھوڑ کر وہ پانچوں پہلے لکھنؤ اور پھر بھارت نیپال بارڈر پر پہاڑیوں سے گزرتے نیپال میں داخل ہوئے اور کھٹمنڈو سے اپنے سفارت خانے کے ذریعے پہلے ملائیشیا اور پھر پاکستان بخیریت پہنچ گئے۔ اگلے روز صبح ہی میں ساتھیوں کے گھر چلا آیا۔ میں نے رات ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سخت سرزنش کے سوا ان کے خلاف پاکستان میں ان کی اس حرکت کی رپورٹ نہیں کروں گا۔ میری اپنی پوزیشن بہت نازک تھی۔ دشمن ملک میں ان سے کام لینا جہاں کسی اتھارٹی کا ان پر حکم چلانے اور حکم عدلیہ پر ان کو کوئی سزا دینے کا ذریعہ نہ ہو، بہت ہی کٹھن کام تھا۔ قسط نمبر 23 ناول غازی۔ میں اکثر اوقات ان سے دوستانہ ماحول میں باتیں کرتا اور نفسیاتی طور پر انہیں ہینڈل کرتا تھا اور اب بھی میں نے نفسیاتی طور پر ہی ان سے نپٹنے کا سوچا تھا۔ ایک روز گھر پر میں نے ان چاروں کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کی اس حرکت سے مجھ پر واضح ہو چکا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ ہم سب یہاں اپنے وطن اور قوم کے مفاد میں جان کی بازی لگا کر آئے ہیں۔ ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی اللہ پاک نے ہمیں غیر معمولی کامیابیوں سے نوازا ہے۔ یہ سب کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ تھی اور ہر ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے اور میں بھی اپنے ٹیم گروپ کا گروپ لیڈر ہوں۔ آپ کے اس اقدام سے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت گروپ لیڈر مجھے آپ کا بھرپور تعاون حاصل نہیں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اتوار کو پاکستان سے آنے والے کوریئر کے ہمراہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں۔ جب تک آپ کا نیا گروپ لیڈر آئے آپ نمبر 2 کے احکامات پر عمل کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اس حرکت کے بارے میں سینئرز کو کچھ نیا بتاؤں گا۔ میں یہ باتیں کہہ کر خاموش ہو گیا اور وہ چاروں پہلے تو گمسم مجھے تکتے رہے، پھر ایک لخت پھٹ پڑے۔ نہیں صاحب، ہم ایسا ہرگز نہ ہونے دیں گے۔ ہم جان دے دیں گے لیکن آپ کو واپس جانے نہیں دیں گے۔ آپ جو سزا چاہیں دے دیں لیکن اپنا یہ فیصلہ بدل لیں۔
اگر آپ واپس چلے گئے تو ہم سب بھی آپ کے پیچھے پیچھے پاکستان چلے جائیں گے، چاہے وہاں ہمیں سزائے موت ہی کیوں نہ دی جائے۔ وہ سب بیک وقت بول پڑے اور ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کی اس حرکت میں خود پاکستان واپس جانے اور اپنے مشن نامکمل چھوڑ کر جانے کی پاداش میں سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤں گا۔ جب ان کی منت سماجت بہت بڑھ گئی تو میں نے انہیں کہا، آپ نے ایک بار فوج میں بھرتی کے وقت حلف اٹھایا تھا، دوسری بار بھارت آنے سے پہلے۔ اب میں آپ سے حلف تو نہیں اٹھواؤں گا، صرف وعدہ لوں گا کہ آپ آئندہ ایسی حرکت ہرگز نہ کریں۔ ان سب نے باری باری اپنی ماؤں کو درمیان میں لا کر ایسا وعدہ کیا کہ میں کانپ اٹھا، حالانکہ میں نے انہیں ایسا وعدہ کرنے کے لیے ہرگز مجبور نہیں کیا تھا۔ چند لمحے پہلے والا ماحول یکسر بدل گیا تھا، سب کی آنکھیں پرنم تھیں۔ میں نے سب کو باری باری گلے لگایا، بارش شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے چائے بنائی، چائے پینے کی تھوڑی ہی دیر کے بعد کھانے کی خوشبو کی مہک آئی۔ مالک مکان دو بڑی سینیوں میں چار پانچ مختلف قسم کے کھانے اور بریانی لے کر آ گیا۔ سیڑھیوں پر کھڑی اس کی بیٹیاں کھانوں کی ٹرے پکڑا رہی تھی اور وہ انہیں اندر لا رہا تھا۔ میں حیران تھا اور ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس اچانک میزبانی کا کون سا موقع تھا کہ مالک مکان نے بتایا کہ اس کی بڑی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی ہے۔ نزدیکی رشتہ داروں کی دعوت میں کرایہ داروں کو شریک نہ کرنا کسی طور مناسب نہ تھا، اور پھر ہمسائے کے حقوق کے مطابق تو اسلام میں اتنی ہدایات ہے کہ ایک موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے حقوق بتا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمسائے کے اتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وراثت میں بھی ہمسائے کا حصہ رکھنے کے احکامات الہی نازل نہ ہو جائیں۔ میں نے مالک مکان کی بیٹی کی منگنی پر مبارکباد دی، لذیذ کھانوں کا شکریہ ادا کیا اور ساتھیوں کے ساتھ مشورے سے فیصلہ کیا کہ آئندہ چند روز میں ہم پانچوں اپنی طرف سے 5 بنارسی سوٹ مالک مکان کی بیٹی کو منگنی کے تحفے میں پیش کریں گے۔ یوں شام تک بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے اور صبح محفل کی جو تلخی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اسی جگہ ایک خوشگوار اعتماد کی فضا نے لے لی تھی۔ یشانت نے حسب معمول ڈاک پہنچا دی تھی اور آئندہ اتوار تک میں فارغ تھا۔ میں نے کرنل شنکر کے پاس جانے کا سوچا اور شام کو میں کرنل شنکر کی محفل میں جا بیٹھا۔ آج اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ کرنل شنکر نے میرا پرتپاک خیرمقدم کیا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے میرا تعارف کروایا۔ وہ آگرہ چھوڑنی میں پنجاب ریجمنٹ کا کمانڈنگ آفیسر تھا اور ہیڈ کوارٹر میں کسی کام سے آیا تھا۔ کرنل شنکر کی محفل ناؤ نوش جب عروج پر تھی تو کرنل شنکر نے نشے میں جھومتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ونود، اگر تم اپنی بہترین چائے کی پیٹیاں کسی محفوظ جگہ پر کسی اعتباری شخص کے حوالے کرو اور وہ پیٹیاں گم ہو جائیں اور تمہیں بعد میں معلوم ہو کہ تمہارا اعتباری آدمی لاپرواہ اور غافل شخص ہے، تو تم اس ناسمجھی کا الزام تم خود کو دو گے یا اس لاپرواہ اور غافل شخص کو؟ میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا، یقیناً میں خود کو مورد الزام ٹھہراؤں گا، کیونکہ جس شخص کے پاس میں نے پیٹیاں رکھی تھی مجھے اس کے متعلق پہلے چھان بین کر لینی چاہیے تھی۔ بالکل درست، اور یہی بات میں کرنل رنجیت کو آج کئی بار سمجھا چکا ہوں، لیکن کچھ بھی اس کے دماغ میں سما نہیں رہا۔ Nothing can be put in the brain of this pure-headed person۔ کرنل کے اس بے تکلفانہ انداز سے میں نے اندازہ لگایا کہ کرنل رنجیت اس کا پرانا اور بے تکلف یار ہے۔ کرنل شنکر نے کرنل رنجیت پر اپنی گولہ باری جاری رکھتے ہوئے کہا، رنجیت، تمہاری کم از کم سزا میرے خیال میں ملازمت سے برخواستگی ہوگی۔ فوجی ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی دوسرا کام تو آتا نہیں، اگر تم کہو تو میں ونود سے اس کے چائے کے کاروبار میں تمہیں شامل کرنے کی سفارش کر دوں۔ کرنل رنجیت خاموشی سے سر جھکائے کرنل شنکر کے تمام حملے خاموشی سے سہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کرنل شنکر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، پاکستانی میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کے گرفتار ہونے اور ان کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی روش نہ بدلی۔ چند روز پیشتر آگرہ میں 2 پاکستانی جاسوس پکڑے گئے تھے۔ ان کے ڈویژن کمانڈر نے انہیں کرنل رنجیت کے حوالے کر دیا کہ FIU کے آدمیوں کے ذریعے ان کی تفتیش کریں۔ کرنل رنجیت نے اسے بلا وجہ کی سردردی سمجھتے ہوئے انہیں آگرہ میں DMI کے حوالے کر دیا۔ DMI اور FIUS میں ہمیشہ سے ایک تناؤ موجود ہے۔ DMI والوں نے یہاں اپنے ہیڈ کوارٹرز اور آرمی ہیڈ کوارٹرز کو مطلع کیا۔ اپنے ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے میں آگرہ گیا۔ وہاں DMI والوں کا میرے ساتھ رویہ ہتک آمیز تھا، کیونکہ وہ صرف پردھان منتری کو جواب دہ تھے۔
میں اسی روز واپس چلا آیا۔ ڈی ایم آئی کے دہلی کے افسران بھی آگرہ جانے کا سوچ رہے تھے کہ پاکستانی جاسوسوں کے ساتھیوں نے نہ صرف انہیں چھڑوا لیا بلکہ پہرے پہ موجود ہمارے 6 جوانوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب کرنل رنجیت کو یہاں جواب دہی کے لیے بلوایا گیا ہے۔ اس کا جی او سی بھی اس کے ہمراہ آیا ہے۔ اسے بھی کرنل رنجیت کی طرح ہی اپنی غفلت کی جواب دہی کے لیے بلایا گیا ہے۔ رنجیت میرا پرانا دوست ہے، میں اسے بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اپنے جنرل کے سامنے میں کس حیثیت سے ان کی صفائی دے سکتا ہوں؟ کرنل رنجیت تھوڑی دیر بعد رخصت لے کر کلب میں اپنے الاٹ شدہ کمرے میں چلا گیا۔ کرنل شنکر تھوڑی دیر سر اٹھاتے ستاروں کو دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ونود، میں تو حقیقتاً پاکستانی جاسوسوں کے فرار اور بھارتی جوانوں کی موت سے خوش ہوا ہوں۔ جاسوس جس نظریے سے دشمن ملک میں داخل ہوتا ہے، اسے بخوبی معلوم ہوتا ہے وہ شیر کے جبڑوں میں اپنا سر رکھ رہا ہے۔ اس کے زندہ واپس لوٹ جانے کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اسے اور اس کے ساتھیوں کے اسی جذبے کے ساتھ اپنی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ گرفتار جاسوس کو اپنی رہائی اور زندہ رہنے کی امید ہرگز نہ رکھنی چاہیے۔ جب تک وہ خود اپنی جان داؤ پر لگا کر اپنی رہائی کی کوشش نہ کرے، تشدد سہ کر وہ اپنی زبان کھولنے یا تشدد کی وجہ سے جان دینے سے بہتر ہے کہ وہ گرفتار کرنے والوں کی کسی کمزوری کو بھی دیکھے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اس طرح یا تو وہ بچ کر بھاگ جائے گا یا پھر گرفتار کرنے والوں کی گولیوں سے ہلاک ہو جائے گا۔ گرفتاری کے بعد موت تو اس کے سامنے منڈلاتی رہتی ہے، اس لیے موت کا خوف بالکل نہ کرے، اپنے بچاؤ کی کوشش ہرگز ترک نہ کرے۔ کرنل شنکر تو شراب کے نشے میں اس واقعے میں بھارتی فوج کی غفلت کا بار بار ذکر کر رہا تھا اور میں اس کی باتیں انتہائی غور سے سن رہا تھا۔ دشمن ملک کا ایک کرنل مجھے بھارتی سمجھتے ہوئے یہ راز کی باتیں بتا رہا تھا جو میرے سینئرز نے ٹریننگ کے دوران مجھے ذرا نرم الفاظ میں بتائی تھی۔ میں تو دونوں کی باتوں کا تجزیہ کر رہا تھا اور تقدیر مجھ پر خندہ زن تھی کیونکہ آئندہ سال میں خود ہی ان حالات کا شکار ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کرنل شنکر سے اجازت طلب کی۔ میں اس کے لیے کناٹ سرکس سے گرم نمکین کاجو لے گیا تھا۔ کرنل نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں واپس اپنے ہوٹل میں چلا آیا۔ آئندہ کل یعنی ہفتے کو یشانت کی مراد بر آنی تھی۔ یشانت نے مجھے اس تقریب میں شمولیت کی بھرپور دعوت دی تھی، لیکن میں نے معذرت کر لی اور اس کی یہ وجہ بتائی کہ اس نے اپنے چند دوستوں کو مدعو کیا تھا اور اس کی اصلی مالی حالت جانتے تھے، اور اب ایک یکلخت اسے اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر اگر وہ کچھ شک میں پڑ گئے ہوں تو وہاں مجھے یعنی ایک اجنبی کو اس کے ہمراہ بے تکلفی سے پیش آتے دیکھ کر ان کا شک دو چند ہو سکتا ہے۔ یشانت میری بات سمجھ گیا۔ میں اسے جنرل کے سیف کے کاغذات کی رقم پہلے ہی دے چکا تھا، لہٰذا اس نے میری معذرت قبول کر لی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ تمہارے تعاون کا معاوضہ تمہاری امیدوں سے بھی زیادہ اور ٹھیک وقت پر مل جاتا ہے۔ اب شمی کی وجہ سے تمہارے مالی ضروریات بڑھ جائیں گی۔ اپنی اتنی محنت سے حاصل شدہ خوشی کو عارضی نہ بنا دینا۔ شمی جیسی عورتیں مردوں کو چند ماہ میں ہی اتنی خوشیاں دے سکتی ہیں جو دوسری عورتیں زندگی بھر اپنے مردوں کو نہ دے سکیں گی، کیونکہ شمی جیسی عورتوں کے پیش نظر صرف ایک بات ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے عاشق کو خوش کر کے اس کی جیب خالی کرے، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ ناز و انداز کا ہر حربہ آزماتی ہیں۔ ہفتے کے روز یشانت نے حسب معمول ڈاک میرے ساتھیوں کو دی، جسے انہوں نے فوری طور پر کاپیاں کرنے کے بعد اسے شام سے پہلے ہی لوٹا دیا اور نئی ڈاک کو بھی کوریئر کو دے دی جانے والی ڈاک میں شامل کر لیا۔ کیونکہ اگلی صبح اسپیشل کوریئر کی آمد تھی، میرے ساتھیوں نے ہفتے کی شام مجھے اپنے گھر میں بتایا کہ دہلی کے بیرون شہر جانے اور آنے والی بسوں کے اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر بھارتی خفیہ پولیس اور فوجی آنے جانے والے مسافروں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہوٹلوں، سراہوں اور مسلمان آبادیوں کی خصوصی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں کی پولیس کی طرح بھارتی پولیس بھی اونچے درجے کی ہوٹلوں میں گھسنے کی جرات نہیں کرتی۔ مصیبت آتی ہے تو نچلے درجے کے ہوٹلوں کے تلاشی لی جاتی ہے۔ میں نے ساتھیوں کو چوکنا رہنے اور بلا کسی خاص وجہ کے گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت کی۔ میں بھی جلد ہی اپنے ہوٹل واپس چلا آیا اور سینئرز کے نام اپنے خطوط کو آخری ٹچ دینے لگا۔ اتوار کی صبح میرا ایک ساتھی ڈاک اٹھائے اور دوسرے ساتھی اسے اور مجھے کور دینے کے لیے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن شہر کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ ریلوے پٹڑیوں کے اوپر شہر کے دونوں حصوں کو ملانے کے لیے ایک اوور ہیڈ برج بھی ہے۔
میں ساتھیوں کو اسٹیشن کی دوسری جنرل مارکیٹ میں ایک ہوٹل میں چھوڑ کر اور اوور ہیڈ برج کے اوپر پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے کیپٹن ارشد آتا دکھائی دیا۔ کیپٹن ارشد پاک فوج میں جوڈو کراٹے کا ماہر اور تیز دوڑنے میں امتیازی پوزیشن رکھتا تھا۔ میری ٹریننگ کے دوران ایک فرلانگ سے شروع کر کے 11 میل تک مجھے مسلسل دوڑنے کی ٹریننگ اسی نے دی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اس سے لپٹ جاؤں، لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق ہم نے آنکھوں میں ہی علیحدہ سلاح کی۔ اس کے پاس سے گزرتے وقت میں نے سرگوشی سے کہا وہ آگے چلتا جائے، میں چند لمحوں میں ہی اس کے پیچھے آ جاؤں گا۔ وہ دھیمی چال سے آگے بڑھتا گیا۔ میں تیزی سے پلیٹ فارم پر آیا اور بک سٹال سے ایک 2 رسالے لیے اور واپس برج کی طرف چل پڑا۔ برج کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے کیپٹن ارشد کو جا لیا۔ اب ہم دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ کیپٹن ارشد نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ساتھیوں گائیڈز کو پل کی اسی طرف بازار میں چھوڑا اور 1 گھنٹے کے اندر امرتسر جانے والی ٹرین پر واپس جانا ہے۔ امرتسر کے نام پر میں چونک پڑا اور پوچھا کہ کوئی نیا راستہ تلاش کر لیا ہے؟ کیپٹن ارشد نے بتایا کہ امرتسر سے پاکستان کو جانے کا ایک نیا راستہ حافظ محمد لاہور کا رہائشی پاک بھارت سرحد کا اسمگلر کے کیریئرز نے پنڈ کنجری کے راستے دریافت کیا ہے۔ بھارتی جانب کے سکھ اسمگلر ان کے ساتھی ہیں اور وہ بارڈر سے لے کر امرتسر ٹرین کی روانگی تک اپنی حفاظت میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ ان کا تقریباً روز کا معمول ہے اور حافظ محمد بھارتی اسمگلرز کی لاہور آمد اور روانگی تک بارود تک ان کی بارڈر تک ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے، اور ہمارا ادارہ حافظ محمد کو سہولتیں فراہم کرتا ہے، جس کی عوض اس کے آدمی ہمیں بارڈر کے آر پار لے جانے کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے۔ اسی راستے کو دیکھنے اور چیک کرنے کے لیے وہ خود کیپٹن ارشد آیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ منڈی صادق گنج، جہاں سے ہم بھارت میں داخل ہوئے تھے، نسبت یہ راستہ نسبتاً آسان اور کم خطرناک ہے، کیونکہ بارڈر کے دونوں طرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر 2 گاؤں ہیں جن کے رہائشی اس کام میں ملبوس ہیں اور وہی دہلی تک لے کر آئے ہیں اور وہ واپس بھی وہی لے کر جائیں گے۔ دوران گفتگو ہم اس ہوٹل کے سامنے پہنچے جہاں میرے ساتھی میرے انتظار میں تھے۔ میں ارشد کو اس ہوٹل میں لے گیا اور ساتھیوں کے نزدیک ہی ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کیپٹن ارشد کا بھارت یاترا کا غالباً یہ پہلا موقع تھا۔ میں نے اشارے سے اسے بتایا کہ یہ میرے ساتھی اور سب مسلح ہیں۔ یہ سن کر کیپٹن ارشد کو کوئی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ ہم نے چائے پی۔ میں نے کیپٹن ارشد کو ڈاک کی اہمیت کے متعلق مختصر بتایا اور کہا پاکستان پہنچ کر منگل کو وائرلیس پر اپنی بخیریت پہنچنے کا بتا دیں تاکہ ڈاک کی کاپیاں ہم تلف کر دیں۔ میں نے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ہم ہوٹل سے اٹھے اور ہمارے پیچھے پیچھے میرے ساتھی بھی فاصلہ رکھے ہمیں کور دیتے رہے۔ کیپٹن ارشد نے تقریباً 100 میٹر دور ایک دوسرے ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہیں، جن میں ایک حوالدار اسے کور دینے کے لیے بھی ہے۔ میں نے کیپٹن ارشد کو اس ہوٹل میں جانے کو کہا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ جس ساتھی نے ڈاک اٹھائی ہوئی تھی وہ آگے بڑھا اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ باقی 2 ساتھی ہمیں کور کیے ہوئے تھے۔ اسی انداز میں میرا ڈاک والا ساتھی اور میں ہوٹل کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ میں نے ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا اور ہوٹل کے اندر جا کے کیپٹن ارشد کے حوالے کر دیا۔ کیپٹن ارشد نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ وہ کوریئر کا کام انجام دے گا۔ نشانی کے طور پر وہ سب ٹھیک ہے کے لیے سبز رومال اور خطرے کی صورت میں سرخ رومال گلے میں باندھے رہے گا، اور میں بھی انہیں سگنلز کے لیے کوٹ کی جیب میں لال اور سبز رومال نمایاں طور پر رکھوں گا۔ آئندہ کوریئر اور میں نے اچھی طرح سے ایک دوسرے کی شکلیں پہچان لی، اور تھوڑی دیر بعد میں کیپٹن ارشد سے رخصت ہونے لگا تو اس نے پاکستان سے آمدہ ڈاک کا پیکٹ مجھے اپنے ساتھیوں سے لے کر دیا۔ ڈاک لے کر میں ہوٹل سے باہر آ گیا اور اپنے نمبر 2 کو دے کر ایک ساتھی کے ہمراہ گھر بھیج دیا، جبکہ تیسرا ساتھی اور میں ریلوے پلیٹ فارم پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کیپٹن ارشد اپنے ساتھیوں سمیت آ گیا۔ 10 منٹ میں گاڑی بھی آ گئی اور وہ سب 2 مختلف ڈبوں میں بیٹھ گئے۔ گاڑی روانہ ہوئی تو ہم نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو الوداع کہا اور گھر واپس لوٹ آئے۔ اس دفعہ کی ڈاک میں ہمیں نئے کوریئر کے علاوہ اور کئی ہدایات سمیت سختی سے تنبیہ کی گئی تھی کہ اپنی سیکورٹی کا خاص خیال رکھیں۔ 1 ماہ کے اندر ہمارے 2 گروپ پکڑے گئے اور ایک گروپ تو شہید ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا گروپ جان لیوا ٹریننگ کے بعد اپنے پہلے مشن کے دوران ہی پکڑے جانے پر بھارت میں کام کرنے کے لیے بیکار ہو چکا تھا۔
اس نئے گروپ کے متعلق میں نے کرنل شنکر کے حوالے سے مفصل رپورٹ بھی ڈاک میں بھیجی تھی۔ ڈاک میں ہمارے گھریلو خطوط بھی شامل تھے۔ ہمارے لیے یہ خطوط کسی نعمت سے کم نہ تھے۔ ان حالات میں دیار غیر میں گھر والوں کی خیریت کی اطلاع ملنا ہی بڑی بات تھی۔ جنرل کی ڈاک آج ہی بھیجی گئی تھی، لہذا اس پر کوئی تبصرہ نہ تھا۔ یہ مرحلہ بھی بخیریت و عافیت تہ پا چکا تھا۔ میں شام تک ساتھیوں کے گھر میں ہی رہا اور خوب گپ شپ ہوتی رہی۔ شام کو مالک مکان اوپر آیا اور مجھے کہا وہ مجھ سے علیحدگی میں ملنا چاہتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ وہ مجھے اپنے ہمراہ نیچے اپنے ڈائننگ روم میں لے گیا اور اس سے پہلے کہ میں پوچھوں چائے اور سنیکس آ گئے۔ کس نمبر 24 غازی۔ مالک مکان نے مجھے چائے بنا کر دی اور سنیکس پیش کیے۔ میں اور وہ دونوں خاموشی سے چائے پی رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ مالک مکان کی علیحدگی میں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی بات واضح نہ ہو تو انسان کی سوچ لامحدود وسعتوں تک جا پہنچتی ہے۔ میں نے یہ تو طے کر لیا تھا کہ خود اس سکوت کو نہ توڑوں گا۔ ادھر مالک مکان کا بھی شاید گفتگو شروع کرنے کے لیے موزوں الفاظ کی تلاش میں تھا کہ میرے کپ کی چائے ختم ہوئی تو مالک مکان نے مزید چائے ڈالتے ہوئے کہا، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنے کی جو بات کی تھی وہ یقیناً آپ کو اور میرے کرایہ داروں کو کھٹکی ہوگی، لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہ تھا۔ کئی ماہ سے آپ کی یہاں آمد و رفت اور اپنے کرایہ داروں کا مجھے یہ بتا کر مکان کرائے پر لینا کہ وہ مختلف شہروں سے کاروبار کے لیے دہلی آئے ہوئے ہیں۔ ان کا اپنا کاروبار کے لیے کبھی بھی کاروباری اوقات میں گھر سے باہر نہ جانا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں نہ رہتا تو مجھے صرف کرایہ وقت پر لینے سے ہی غرض ہوتی، لیکن اکٹھے رہتے ہوئے مجھے ان پر نگاہ بھی رکھنی پڑتی ہے۔ میری جوان بچیاں ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ ذرا خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کیا کرایہ داروں نے کوئی نامناسب حرکت کی ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان کی شرافت کی تو میں قسم کھاتا ہوں۔ وہ تو ایک طرح سے ہمارے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ مالک مکان نے یہ کہہ کر میرے اس وہم کو دور کر دیا۔ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی گفتگو کے انداز اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو چیف کے نام سے مخاطب کرنا اور آپ کو سر کہنے سے ہمیں یہ تو یقین ہو گیا کہ آپ سب کا کاروباری لوگ نہیں ہیں۔ اوپری منزل کے برآمدے میں بیٹھ کر آہستگی سے کی ہوئی گفتگو بھی ہمیں نیچے سنائی دے جاتی ہے۔ جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ تھا کہ اس بات چیت کو ہمیشہ کسی مشن کی تیاری یا تکمیل یا ڈاک کے متعلق ہوتی ہے۔ میری چھوٹی بچی تو 3 روز پہلے گلی میں سامنے والے ہمسایوں کے گھر اپنی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ دونوں چوبارے کی کھڑکی میں سے دیکھ رہی تھی تو ہمارے کرایہ داروں نے سامنے والا دروازہ بند کر دیا لیکن کھڑکی بند نہ کی۔ کھڑکی کے سامنے ایک بڑا آئینہ دیوار میں لگا ہوا ہے۔ اس آئینے میں لڑکیوں نے دیکھا کہ کرایہ داروں نے ایک مشین نکالی، بجلی سے اس کو کنیکٹ کیا، ایریل کی ایک تار پہلے ہی سے کھڑکی میں سے باہر نکال رکھی تھی۔ انہوں نے اس مشین سے ٹیلی گرام دینے والے ایک آلے کا استعمال کیا جبکہ کانوں سے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ وہی کرایہ دار کچھ لکھتا بھی جاتا تھا۔ 15 منٹ تک انہوں نے اس مشین کو استعمال کیا اور پھر کہیں چھپا کر رکھ دیا اور دروازہ کھول دیا۔ مالک مکان کی زبانی یہ باتیں سن کر میرے حواس اڑ گئے۔ میں نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو مالک مکان نے اچھی طرح نوٹ کیا ہوگا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا، آپ نے اس بات سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ مالک مکان نے جواب دیا، میرے خیال میں آپ کسی غیر ملک یا پاکستان کے لیے کام کر رہے ہو اور آپ سب پاکستانی ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور حواس کو مجتمع کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے۔ پولیس کو اطلاع دے کر اور ہمیں پکڑوا کر آپ نہ صرف خاصے بڑے انعام کے حقدار بن سکتے ہیں بلکہ بھارت کی وفاداری کا ناقابل تردید ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ میرے یہ الفاظ ڈوبتے ہوئے شخص کی آخری کوشش کے مترادف تھے۔ مالک مکان نے میری بات سنتے ہوئے لا حول ولا قوت پڑھا اور کہا، جناب، میں آپ کو نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میری سوچ ایسی ہوتی تو آج آپ پولیس یا فوج کی حراست میں ہوتے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کو اپنا قبیلہ سمجھتے ہیں۔ ہم دہلی کے پنجابی سوداگران فیملی سے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہماری خاصی وسیع رشتہ داری ہے۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم آپ کو پکڑوا دیں گے؟ جناب اعلیٰ، میں تو آپ کے متعلق یہ یقین کہ آپ واقعی پاکستانی ہیں اور پاکستان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں آپ کو دہلی میں ان مسلمانوں کے متعلق بتانا اور ملوانا چاہتا ہوں جن کے زیر زمین سرگرمیاں بھارت کے خلاف ہیں اور وہ کوئی ایسا موقع ضائع نہیں کرتے جس سے ہندوستان کو
زخم پہنچائی جا سکے۔ میرے لیے مالک مکان کی یہ باتیں اچانک اور خلاف توقع تھی کہ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ چند منٹ تو میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسی دوران اس کے متعلق سینکڑوں مثبت اور منفی خیالات میرے دماغ میں آئے۔ وہ ہماری اصلیت اور ٹرانسمیٹر کے متعلق جان چکا تھا اور ایسی صورتحال درپیش آنے پر ہمیں جو ہدایات دی کی تھی ان کے مطابق تو ہمیں انہیں بلا تاخیر ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے جوشانت کا خیال آیا جو ہندو ہوتے ہوئے بھی اپنے غراض اور اپنی جان کے خوف سے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے ابھی مالک مکان سے کہا تھا کہ ہمارے متعلق اتنا کچھ جان کر لینے کے بعد تو اسے پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے تھی۔ اس کا پہلے ہی سے ایسا نہ کرنا اور ہمیں پاکستان کے ہمدردوں سے متعارف کرانے کی پیشکش اس کی کوئی چال نہیں ہو سکتی تھی۔ خاموشی کے ان چند منٹوں میں نے بہت کچھ سوچا اور بالآخر اس ذہنی کشمکش سے نکل کر ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے مالک مکان کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آپ کو فی الحال اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق یہی بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے سوچا ہے وہ درست ہے۔ ہم اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے کام میں رکاوٹ بننے والی ہر ہستی کو بلا تاخیر ختم کر دینے میں ہمیں کوئی آر یا جھجک نہیں، لیکن اپنے وطن کے حامیوں کے لیے ہم اپنی جانیں لڑا دینے کو بھی تیار ہیں۔ آپ نے ہماری حقیقت کو جاننے کے باوجود جو رویہ اپنایا ہے اس کی وجہ سے آپ کے خلوص پر تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ نے جن زیر زمین ہمدردوں کا ذکر کیا ہے امکان ہو سکتا ہے کہ ان میں شاید کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود ہوں۔ ہماری جانوں سے بہت زیادہ اہم ہمارا مشن ہے، لہٰذا آپ ان کو ہماری اصلیت کے مطابق فی الحال کچھ نہ بتائیں، ہمیں ان سے ملوائیں۔ ہم خود اپنے ڈھب سے انہیں ٹھونک بجا کر اپنی تسلی کریں گے۔ آپ انہیں ہمارے متعلق یہی بتائیں کہ ہم ان کے ہم خیال بھارتی مسلمان ہیں۔ انہیں یہ بھی نہ بتائیں کہ میرے ساتھی آپ کے کرایہ دار ہیں۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو مالک مکان نے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہنے لگا کہ پاکستان ہی ہم بھارتی مسلمانوں کی آخری امید ہے۔ مشرقی پاکستان میں اندرونی گڑبڑ اور بغاوت سے فائدہ اٹھا کے بھارت نے جو کچھ اس سے بھارتی مسلمانوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ چانکیہ کے پیروکاروں کا اصل روپ سامنے آ گیا ہے۔ اپنے ہی ہم مذہبوں کی ذاتوں کے اونچ نیچ میں یقین کرنے والا ہندو بھلا مسلمانوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہمیں تو وہ ملیچ کہتا ہے، یعنی اپنی کم ترین ذات، شودر سے بھی کم تر، جس کا سایہ بھی پڑنے پر وہ بھرچٹ ناپاک ہو جاتا ہے۔ بھارت میں سیکولرزم کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پول مشرقی پاکستان میں مداخلت سے کھل چکا ہے۔ جو بھارتی مسلمان اس پروپیگنڈا کا شکار ہو چکے تھے وہ اب اس متعصبانہ ذہنیت کو بخوبی جان چکے ہیں اور چند غدار مسلمان خاندانوں کو چھوڑ کر جنہیں بھارت حکومت نے مراد دے کر خرید رکھا ہے، سارے بھارت کے مسلمان ایک ہو چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی وقت آیا تو بھارتی مسلمان وہی کردار ادا کریں گے جو مشرقی پاکستان میں مکتی بھانی نے کیا تھا۔ میں آئندہ چند روز میں چیدہ ہم خیال ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ سے ملواؤں گا اور اس میٹنگ کے دن، وقت اور جگہ کا تعین آپ کے ساتھیوں کو بتا دوں گا۔ مالک مکان سے رخصت ہو کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں اس گفتگو کے متعلق بتایا۔ انہوں نے بھی میرے فیصلے کی تائید کی اور میں اس میں ہونے والی ملاقات کی روشنی میں اپنے ایک نئے مشن کے خط و خال بناتا ہوا اپنے ہوٹل چلا آیا۔ بدھ کے روز ٹرانسمیٹر میں ہمیں کیپٹن ارشد کے ڈاک کے ہمراہ بخیریت پاکستان پہنچنے کی خوشخبری دی گئی۔ کیپٹن ارشد سے ملاقات کے دوران چونکہ نئے کوریئر سے ملنے کی جگہ کا تعین نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کیپٹن ارشد سے ملنے والی جگہ پر ہی آئندہ اتوار کو کوریئر سے ملنے کا کہا گیا۔ میں نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اب تک بھیجی جانے والی ڈاک کی سب کاپیاں آتش دان میں جلا ڈالی۔ منگل کو یوشان سے نئی ڈاک مل چکی تھی اور ساتھ ہی ایک خط بھی، جس میں مجھے بدھ کی شام کو ملنے کا لکھا تھا۔ میں چاوڑی بازار کے ریسٹورنٹ میں جا کر تنگ آ چکا تھا، لیکن اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہ تھی۔ غلچہ سمنا کا ریسٹورنٹ بھی پاکستانی جاسوسی گروپس کے پکڑے جانے کے بعد اتنا محفوظ نہیں رہا تھا، کیونکہ بھارتی سیکیورٹی بہت سخت ہو چکی تھی اور آئی بی اور ڈی ایم آئی کے کتے ہر جگہ بو سونگھتے پھرتے تھے۔ یوشان نے ملاقات پر اپنی حسرت کے پورا ہونے کی باتوں کے علاوہ مجھ سے مزید روپے مانگے۔ شمی کی مانگیں پورا کرنے کے لیے اسے روپے کی ضرورت تھی۔
یوشانت کو دیے جانے والے ایک ایک پیسے کا میں نے باقاعدہ حساب رکھا ہوا تھا. میں نے اسے 2,000 روپے دیے اور کہا اب تک کے سب کام کا معاوضہ اسے مل چکا ہے. اب صرف آئندہ کی ہفتے میں دوبارہ کی ڈاک کا معاوضہ اسے دیا جائے گا جب تک وہ کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیتا. میں جانتا تھا کہ یوشانت نے جس کیچڑ بڑے جوہر میں چھلانگ لگائی تھی اس میں خون چوسنے والی جونکوں کے سوا کچھ نہ تھا. شمی کی فرمائشیں پورے کرنے کے لیے یوشانت کو بڑے سے بڑا رسک لینا ہی پڑے گا. یہ جمعے کی رات ہی غالباً 2 بج رہے تھے جب ٹیلی فون کی گھنٹی کے مسلسل بجنے سے میری نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. میرے نمبر 2 کا فون تھا. اس نے کہا کہ مالک مکان نذیر شیروانی نے مجھ سے فوری ملنا چاہتا ہے. یہ فون بھی وہ اسی کے گھر سے کر رہا ہے. نذیر شیروانی نے اسے کہا تھا کہ میرا اس سے فوری ملنا بے حد ضروری ہے اور وقت اس ملنے میں انتہائی اہم ہے. میں حیران تھا کہ رات کے اس وقت ایسا کون سا اہم کام ہو سکتا ہے جس کے لیے نذیر مجھ سے اس وقت ملنا چاہتا ہے. میں نے نمبر 2 کو کہا نذیر سے میری بات کروائے. نمبر 2 نے بتایا کہ نذیر ڈرائنگ روم میں ایک نوارد کے ساتھ بیٹھا ہے اور یہ فون اس کی رہائشی کمرے سے کر رہا ہے اور اسے بھی بلا کر لاتا ہے. 1 منٹ کے اندر ہی نذیر فون پر تھا. اس نے کہا وہ مجھے کسی سے فوری ملوانا چاہتا ہے جو اپنے ساتھ میرے لیے ایک انمول تحفہ لایا ہے. یہ ساری بات کچھ اس ڈھب سے ہوئی تھی کہ میں اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا. جلدی میں کپڑے بدلے اور سائلنسر والا پسٹل لے کر میں ہوٹل لابی میں آیا. اس وقت سڑک پر ٹیکسی ملنا محال تھا. شفٹ مینیجر نے بتایا کہ ایئرپورٹ سے مسافروں کو لانے اور لے جانے والی گاڑی میں وہ مجھے جگہ دے سکتا ہے جس کا کرایہ ٹیکسی کے کرایے سے 10 گنا زیادہ تھا. میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. میں نے وہیں گاڑی لے لی اور ساتھیوں کے گھر کے قریب پہنچ کر اسے رخصت کر دیا. گلی بالکل سنسان تھی اور گلی کے سامنے میرے 2 ساتھی میرا انتظار کر رہے تھے. گھر پہنچتے تک میں نے ان سے اس وقت بلانے کی وجہ جاننا چاہی لیکن انہیں بھی کچھ علم نہ تھا. نمبر 2 نے انہیں مجھے کور دینے کے لیے بھیجا تھا. وہ اتنا ہی جانتے تھے بلکہ حیران بھی تھے کہ ایسی کیا بات تھی جس کے باعث مجھے اس وقت بلا لیا گیا. میں نذیر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو نوارد کو دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور یہی کیفیت اس شخص کی تھی. میں نے دونوں ساتھیوں کو مکان کی ڈیڑھی میں مستعد اور چوکس رہنے کا کہا. نمبر 2 کو میں نے اشارہ کیا اور اوپر چلا گیا. اب ڈرائنگ روم میں نذیر اور وہ نواردی تھے. نوارد اور میں ابھی تک ایک دوسرے کو گھور رہے تھے اور نذیر حیرانی سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا. غیر ارادی طور پر میں نے پسٹل ہولسٹر سے نکال کر ہاتھ میں تھام لیا. بات ہی کچھ ایسی تھی. نوارد کرنل شنکر کا بیٹمن عبدالکریم تھا جو مجھے کرنل شنکر کے دوست ونود چوپڑا کے نام سے جانتا تھا اور میں عبدالکریم کو نذیر شیروانی کے گھر اس وقت دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. پسٹل کو میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے اور ان کی گھگھی بند ہو گئی. میں سمجھ رہا تھا کہ میں کسی بڑی سازش کا شکار ہو رہا ہوں. میں کسی قیمت پر بھی اپنے اور اپنے ساتھیوں کا اس طرح جال میں پھنس جانا برداشت نہیں کر سکتا. میری سوچ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ان دونوں کو ختم کر کے ہمیں یہاں سے نکلنے میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے. عبدالکریم کے منہ سے نکلا ونود صاحب میرا کیا قصور ہے. عبدالکریم کے ونود صاحب کہنے پر نذیر اور گھبرا گیا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہو چکا ہے. ہم تینوں کی اس وقت کی کیفیت ایسی تھی جسے تحریر کرنا مشکل ہے اور ممکن نہیں. میں نے پستول کی نال کا رخ نذیر کی طرف کرتے ہوئے پوچھا یہ کیا چکر. نذیر نے بے اختیار کہنے لگا ونود صاحب میری جوان بچیاں ہیں مجھے معاف کر دیں. عبدالکریم نے میرے آگے ہاتھ باندھ دیے. حضور مجھے معاف کر دیجیے مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگی. اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. میں نے پستول کا رخ عبدالکریم کی طرف کیا. تم بولو اور فوراً بولو یہ کیا معاملہ ہے. عبدالکریم کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی. بڑی مشکل سے اس نے کہا نذیر صاحب نے تو اسے بتایا کہ کسی پاکستانی فوجی افسر سے اسے ملوانا ہے. میں نے پستول نذیر کی طرف کرتے ہوئے اسے پستول سے اشارہ کیا کہ وہ اب بولے. جب وہ کچھ نہ بولا تو میں نے اسے کہا اگر تم دونوں نے مجھے ساری بات فوراً نہ بتائی تو میں بغیر کسی مزید وارننگ کے دونوں کو شوٹ کر دوں گا. میں نے پسٹل پر لگے سائلنسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گولیاں چلنے کی آواز بھی نہ آئے گی اور تم ٹھنڈے ٹھنڈے لیٹ جاؤ گے. میری اس دھمکی نے خاطر خواہ اثر کیا اور نذیر نے زبان کھولی. جناب مجھے نہیں معلوم کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو، پاکستانی ہیں یا بھارتی.
میں تو آپ سے جو گفتگو کی تھی اسی بھروسے پر کریم کو جو ہمارا ساتھی ہے آپ سے ملوانے یہاں بلوایا تھا۔ عبدالکریم نے اس کی بات کاٹی۔ یہ ونود صاحب ہیں اور میرے کرنل کے دوست ہیں اور درجنوں بار میرے کرنل سے ملنے سروس کلب میں آ چکے ہیں، اور میں بھی ان کے پاس لوتی ہوٹل کئی بار جا چکا ہوں۔ شیروانی صاحب، آپ نے مجھے مروا دیا۔ میں آپ کے کہنے میں آ کر ایسی فاحش غلطی کر چکا ہوں، اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ادھر میں سوچ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلط بات ضرور ہے جس کے باعث یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یخلخ میرے دماغ میں روشنی کا ایک کوندا لپکا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس سب مخمسے کی بنیاد ونود ہے۔ میں نے چند سیکنڈ اس پر غور کیا اور ان دونوں سے کہا، سچائی یہ ہے کہ میں مسلمان اور پاکستانی ہوں، لیکن بھارت میں ونود نام سے رہ رہا ہوں۔ میری اس بات کی تصدیق میرے ساتھی بھی کر سکتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر ان کی پریشانی میں کمی آئی، لیکن انہیں میری بات کا یقین تب ہی آیا جب میں نے پسٹل واپس ہولسٹر میں رکھ لیا۔ عبدالکریم کہنے لگا، سر 3-4 روز پہلے نذیر صاحب نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ میں تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ آج کرنل شنکر کے پاس DMI کی ایک بریگیڈیئر آئے تھے۔ اس بریگیڈیئر نے اپنا بریف کیس سے ایک ڈائری نکال کے کرنل شنکر کو دکھائی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کرنل شنکر کو کہا ہے کہ اس ڈائری میں ان بھارتی، پاکستانی اور بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان جانے والے مسلمانوں کے لیے کانٹیکٹ کے ذریعے کی تفصیل درج ہے، جو بھارتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں اور DMI کے پے رول پر ہیں۔ ڈائری دیکھنے کے بعد کرنل شنکر نے بریگیڈیئر کو واپس کر دی اور کہا کہ میں جنرل سے بات کر کے اس کے ساتھ میٹنگ رکھوا دوں گا تاکہ ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے تمہارے فنڈز میں اضافہ ہو سکے۔ جنرل، اگرچہ تم سے اس لیے ناخوش ہے کہ تم اسے اپنی کارکردگی کی رپورٹ نہیں دیتے ہو اور فوج میں ہوتے ہوئے بھی خود کو ہم سے افضل سمجھتے ہو، لیکن تم سے ملاقات اور ڈائری دیکھ کر وہ یقیناً تم سے تعاون کرے گا۔ بریگیڈیئر نے ڈائری بریف کیس میں رکھ دی اور مجھے بریف کیس کرنل کے کمرے میں حفاظت سے رکھنے کا کہا ہے۔ وہ تو میں نوشی میں مشغول ہو گیا اور میں موقع پا کر حفاظت سے وہ بریف کیس ہی یہاں اٹھا لایا ہوں، کیونکہ یہ نمبروں والا بریف کیس کھولنا میرے بس میں نہ تھا۔ اب میری واپسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب میں یہاں انڈر گراؤنڈ کام کرنے والے ساتھیوں کے ہمراہ رہ کے خود کو پوشیدہ رکھوں گا، کیونکہ اب تک ہر طرف میری تلاش میں سینکڑوں فوجی مصروف ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ پر یہ منحصر ہے کہ آئندہ میرے بچاؤ کا کیا انتظام کرنا ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ میں نے بریف کیس کے متعلق پوچھا تو اس نے صوفے کے پیچھے سے اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ نمبروں والا یہ بریف کیس کھولنا ممکن نہ تھا۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو بلوایا اور اس نے اپنے ٹرانسمیٹر ٹھیک کرنے اور اوزاروں سے چند منٹوں میں اس کے اندرونی تالے توڑ کر اسے کھول لیا۔ 4-5 فائلوں جن پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا، ایک ڈائری بھی تھی۔ میں نے ڈائری کھولی تو اس میں عبدالکریم کے کہنے کے مطابق پاکستان میں بھارت میں کام کرنے والوں کے نام، پتے اور کانٹیکٹ کے ذرائع درج تھے۔ میں نام پڑھ رہا تھا اور میری حیرت اور وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ڈائری میں چند پاکستانی کلیدی سیاستدانوں، نوکر شاہی صنعت کاروں اور تجارت کاروں کے نام بھی تھے، جن کے متعلق پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کی محبت کا دم بڑھنے والے یہ اہم اور مشہور اور معروف لوگ پاکستان کے خلاف بھارت کے لیے جاسوسی کرتے تھے اور اس کا کثیر معاوضہ فارن کرنسی میں وصول کرتے تھے۔